میں کوٹھے والی تھی۔ جب میں حاملہ ہو گئی مجھے ڈر تھا کہ اگر بیٹی ہوئی تو وہ بھی غلط کام میں لگ جائے گی۔ یوں میں کوٹھے سے بھاگ گئی اور ایک جھگی میں رہنے لگی۔ میں نے بہت خوبصورت بیٹی جنم دی۔ جب کوٹھے والے مجھ تک پہنچ گئے میں نے بیٹی کو اس جہنم سے بچانے کے لیے ندی میں پھینک دیا۔ کوٹھے والے مجھے واپس لے گئے۔ اس بات کو کئی برس گزر گئے۔ میں بوڑھی ہو گئی تو مجھے کوٹھے سے آزادی ملی۔ میں اس ندی کنارے گئی اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ جب کسی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، نگاہ اٹھائی تو وہ ایک بے پناہ حسین لڑکی تھی۔ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ تو وہ مسکرانے لگی۔ میرا دل کانپنے لگا۔ مجھے اس جھگی کی زندگی کی عادت ہونے لگی تھی، اور پھر جب میں نے اس جھگی میں ایک خوبصورت سی بچی کو پیدا کیا تو میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس کا باپ کون تھا، مگر وہ بچی میری کل کائنات تھی، اور پھر وہ نور و لعین ہی میری زندگی کا مقصد بن گئی، کیونکہ وہ میری آنکھوں کا نور تھی، جس کی وجہ سے میں کوٹھے جیسی ناپاک زندگی سے نکل کر ایک پاک زندگی گزارنے لگی تھی۔ زینت بھی خوش تھی۔ نور کی وجہ سے تو اس کی سونی جھگی میں رونق لگ گئی تھی۔ وہ سارا دن میری بچی کو اپنی گود میں اٹھائے نہ جانے کون سی لوریاں سناتی رہتی، اور میں بھی خوش تھی کہ میرا اس کوٹھے سے بھاگنے کا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا۔ مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میں تو کوٹھے کو بھول گئی تھی، مگر کوٹھے میں رہنے والے کچھ لوگ مجھے نہیں بھولے تھے۔ جب ایک شام میں بازار سے واپس آ رہی تھی تو اپنے سامنے ان آدمیوں کو دیکھ کے میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میرا نام رانیہ ہے اور میں کراچی کے گنجان آباد علاقے میں اپنے اماں ابا کے ساتھ رہتی تھی، جہاں خانہ بدوشوں کی بستیاں آباد تھی۔ چونکہ ہم خانہ بدوش تھے اس لیے ہم ہمیشہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے۔ میرے ابا کے پاس ایک اونٹ تھا جو ہماری روزی روٹی کمانے کا واحد ذریعہ تھا۔ اماں گھریلو کاموں کے ساتھ ساتھ کپڑے سی کر اور چوڑیاں بیچ کے کچھ پیسے کما لیتی تھی۔ ہمارے پاس نہ کوئی پکا گھر تھا، نہ بجلی، نہ پانی اور نہ ہی کوئی اور سہولت، بلکہ ہمارے پاس تو رہنے کے لیے بھی بس ایک خیمہ ہی تھا، اور ہمیں جہاں جگہ ملتی وہاں اسے کھڑا کر لیتے اور اپنا ٹھکانہ بنا لیتے۔ ہمارا قبیلہ مانتا تھا کہ لڑکیوں کو بس گھر کے کاموں میں ماہر ہونا چاہیے تاکہ شادی کے بعد ہم اچھے طریقے سے اپنا گھر چلا سکیں۔ میں بھی یہی سب سیکھ رہی تھی، اور اماں نے بھی مجھے گھر کے کام کاج جلد ہی سکھا دیے تھے، جیسے روٹی پکانا، کپڑے دھونا وغیرہ۔ ہماری دنیا بہت مختلف تھی، جہاں اگر کچھ چاہیے ہوتا تھا تو اس کے لیے محنت اور مشقت کرنا پڑتی تھی۔ میرے ابا مجھے اونٹ پہ بٹھا کے گھماتے تھے اور میرے لیے یہی سب سے بڑی تفریح ہوتی تھی۔ اس وقت میں 12 سال کی تھی جب اماں بازار میں چوڑیاں بیچنے کے لیے گئیں اور ایک ٹرک کے نیچے آ کے جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ ہم غریب لوگ تھے اس لیے ہماری کسی نے فریاد نہ سنی، اور ٹرک کے مالک نے ہمیں کچھ پیسے دے دلا کر یہ معاملہ بھی چلتا کر دیا۔ اماں کی موت سے ہمیں ایک فائدہ یہ ہوا تھا کہ کچھ دن بغیر محنت اور مشقت کیے ہمیں 2 وقت کی روٹی اچھی مل گئی تھی۔ مگر چند دن کے بعد دوبارہ سے ہماری زندگی ویسی ہی ہو گئی۔ ابا ہر روز صبح سویرے اٹھ کے اونٹ لے کے گھر سے نکل جاتے اور میں باقی خانہ بدوش بچوں کے ساتھ تب تک کھیلتی رہتی جب تک ابا گھر واپس نہ آ جاتے۔ ایک دن ابا گھر واپس آئے تو ان کے ساتھ ایک گوری چٹی عورت بھی تھی۔ ابا مجھے کہنے لگے کہ وہ میری ماں تھی، کیونکہ ابا اس کو میرا خیال رکھنے کے لیے لائے تھے۔ مجھے وہ عورت اچھی لگی تھی کیونکہ اس کے چہرے پہ اماں کی طرح جھریاں نہیں تھیں، اور اس کا رنگ بھی اماں سے زیادہ گورا تھا، اور وہ ہر وقت اپنے ہاتھوں میں چوڑیاں پہن کے رکھتی تھی، جبکہ اماں نے کبھی بھی چوڑیاں نہیں پہنی تھی۔ مجھے وہ اچھی لگنے لگی کیونکہ وہ مجھے کھانا بنا کے دیتی اور مجھے بھی چوڑیاں لا کے پہناتی۔ میرے ابا نے اس شہر کی عورت سے شادی کی ہی اسی لیے تھی تاکہ وہ میرا خیال رکھ سکے، اور میری سوتیلی ماں میرا خیال بھی بہت رکھتی تھی۔ تبھی میں اپنی پہلی ماں کو بھی بھول گئی، مگر اس وقت مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ ماں تو صرف ایک ہی ہوتی ہے اور اس کی جگہ اور کوئی عورت نہیں لے سکتی۔ وقت گزرتا گیا اور میں بڑی ہوتی گئی۔ سوتیلی ماں کو بننے سنورنے کا شوق تھا، اس لیے وہ بازار میں چوڑیاں بیچنے کے بجائے سرخی پاؤڈر بیچتی تھی، اور میں نے بھی سوتیلی ماں کے ساتھ اس کی مدد کرنا شروع کر دی اور اماں کے ساتھ سرخی پاؤڈر بیچنے کے لیے بازار جانے لگی۔ وہ بازار تو ایک الگ ہی دنیا تھی، جہاں رنگ برنگی چیزیں بکتی تھیں، لوگ اچھے کپڑے پہنے گھومتے تھے اور بڑی بڑی گاڑیاں سڑکوں پہ دوڑتی تھیں۔ میں حیرت سے وہ سب دیکھتی تھی اور سوچتی تھی کہ وہ لوگ ہم سے اتنے مختلف کیوں تھے؟ ہم بھی انسان ہی تو تھے، مگر ہمارے پاس تو وہ سب کچھ نہیں تھا جو ان کے پاس تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ مجھے میری اماں واپس مل گئی تھی، مگر یہ میری بہت بڑی بھول تھی کہ وہ مجھ سے پیار کرتی ہیں۔ جب میں نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تو میری سوتیلی ماں مجھے بھی اپنی ہی طرح بنانے سنوارنے لگی۔ ابا تو سارا دن گھر سے باہر ہی رہتے کیونکہ میری سوتیلی ماں کی فرمائشیں ختم ہی نہیں ہوتی تھیں، اور ابا بس اس کی ضرورتیں اور خواہشیں پوری کرنے میں لگے رہتے۔ ابا کو لگتا تھا کہ ان کی دوسری بیوی میرے ساتھ جو کچھ بھی کر رہی تھی وہ میرے بھلے کے لیے ہی تو تھا،
اس لیے وہ تو جیسے میری طرف سے بے فکر ہی ہو گئے۔ میری سوتیلی ماں مجھے شوق قسم کے کپڑے پہناتی اور مجھے بھی اپنے ساتھ ہی بازار لے جاتی۔ ایک روز جب ہم خیمے میں واپس آئے تو میں نے وہاں پر ایک لڑکے کو کھڑے ہوئے دیکھا، جیسے وہ ہمارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اماں نے جیسے ہی اس کو دیکھا تو فوراً سے آگے بڑھی اور اس پہ غصہ کرنے لگیں کہ وہ ہمارے گھر کیوں آیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کون تھا اور اماں اس پہ غصہ کیوں کر رہی تھی، مگر ان دونوں کو کافی بحث ہوئی اور جب اماں نے اپنے دوپٹے میں سے اس کو کچھ پیسے نکال کے دیے تب وہ وہاں سے چلا گیا۔ جب میں بڑی اور جوان ہو گئی تو اماں نے سارے گھر کے کام بھی مجھ پہ ہی ڈال دیے۔ مجھے بھی گھر کے کاموں میں زیادہ مسئلہ نہیں تھا۔ میں نے اس لڑکے کو بہت بار اپنے خیمے کے باہر اماں کا انتظار کرتے ہوئے دیکھا اور اماں جب بھی اس کو دیکھتی ان کو غصہ آتا، کیونکہ وہ جب بھی آتا اماں سے پیسے ہی مانگتا اور پیسے لیے بغیر وہ وہاں سے جاتا ہی نہیں تھا۔ اماں کی کوشش ہوتی تھی کہ ابا کے آنے سے پہلے اس کو بھیج دیا کریں، نہ جانے وہ اس کو ابا سے کیوں چھپاتی تھی۔ اس وقت میری عمر 18 سال تھی جب وہ لڑکا مجھے گھور گھور کے دیکھتا تھا اور اماں کے کان میں نہ جانے کیا کہتا تھا اور اماں اس کی بات سن کے کسی گہری سوچ میں گم ہو جاتی۔ ایک دن ابا نے اماں سے کہا، میں بڑی ہو گئی تھی تو ان کو میری شادی کی فکر کرنی چاہیے۔ ہمارے قبیلے میں لڑکی جیسے ہی جوان ہوتی تھی اس کی شادی کر دی جاتی تھی، اس لیے ابا بھی سوچ میں پڑ گئے اور انہوں نے میری شادی کی ذمہ داری بھی اماں پہ ہی ڈال دی۔ ایک روز جب وہ لڑکا آیا تو اماں نے مجھے اس سے ملوایا اور کہنے لگی کہ میں اس سے بات کیا کروں۔ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ اماں نے مجھے اس سے بات کرنے کے لیے کیوں کہا، مگر بات کرنے میں کوئی بڑا مسئلہ تو تھا نہیں، اس لیے میں نے بھی خاموشی سے اماں کی بات مان لی اور اس سے بات کرنے لگی۔ مگر اس کے بعد سے تو جیسے معمول ہی بن گیا۔ وہ لڑکا ہر دوسرے دن ہمارے گھر آنے لگا اور اماں میرے انکار کرنے کے باوجود بھی مجھے اس سے ملنے کے لیے کہنے لگی۔ وہ لڑکا اماں کو آپا کہتا تھا، جس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ شاید وہ اماں کا بھائی تھا اور اس حساب سے تو وہ میرا ماموں لگتا تھا۔ مگر اماں نے مجھے سمجھایا کہ وہ میرا سگا ماموں تو تھا نہیں، جس طرح سے وہ میری سگی ماں نہیں تھی تو وہ میرا سگا ماموں بھی نہیں تھا، اس لیے وہ میری اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی۔ مجھے تو اماں کی بات سن کے جیسے یقین ہی نہیں آیا۔ اماں مجھے اس آوارہ لڑکے کے سر پہ کیوں تھوپنا چاہتی تھی جو ہر وقت اماں سے ہی پیسے مانگتا رہتا تھا۔ تب اماں نے مجھے بہت پیار سے سمجھایا کہ وہ ایک اچھا لڑکا تھا اور میں اس کے ساتھ خوش رہ سکتی تھی۔ مجھے اس وقت یہی لگا کہ اماں میرے لیے کوئی غلط فیصلہ تو نہیں کر سکتی نا، ابا نے بھی اس کو دیکھتے ہی پسند کر لیا تھا۔ ویسے بھی ابا بوڑھے ہو گئے تھے اور وہ میری ذمہ داری جلد از جلد پوری کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے اماں کو اجازت دے دی کہ ان کو جیسا ٹھیک لگتا وہ کر سکتی تھی۔ اس وقت میں 19 سال کی تھی جب میرا اس آوارہ رستم نام کے لڑکے سے نکاح کروا دیا گیا اور میں 2 جوڑوں کے ساتھ اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ مجھے 2 گھنٹے پیدل لے کے نہ جانے کہاں کہاں پھرتا رہا۔ جب میں چل چل کے تھکن سے چور ہو گئی تو آخر کار وہ مجھے ایک بڑی سی پرانی بلڈنگ کے ایک چھوٹے سے کمرے میں لے گیا اور مجھے کمرے میں بٹھا کے کچھ بھی کہے بنا وہاں سے چلا گیا۔ وہ کمرہ بہت بوسیدہ سا تھا اور وہاں پہ ایک چارپائی اور پنکھے کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ میں اس خالی کمرے کو تکتی رہی جب رستم 3 لڑکوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا اور مجھے کہنے لگا کہ وہ تینوں اس کے دوست تھے اور وہ ان کو مجھ سے ملوانے لایا تھا۔ ساتھ ہی اس کے پاس کچھ بوتلوں میں عجیب سا پانی بھی تھا اور جب میں نے وہ پانی پیا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ شراب تھی، کیونکہ خیمے کے آس پاس کچھ نشئی اکثر شراب پیتے تھے اور ابا ان کو ڈانٹ کے بھگا دیتے تھے۔ تب رستم نے مجھ پہ ایک خوفناک انکشاف کیا کہ وہ میری اماں سے پیسے لینے جاتا تھا اور وہ روز روز اس کو نشے کے پیسے نہیں دے سکتی تھی۔ تبھی اس نے مجھے اپنے شرابی بھائی کے حوالے کر کے اپنی جان چھڑائی اور مجھے کہنے لگا کہ اگر میں اس کے دوستوں کو خوش کرتی رہوں تو اس کے دوست اس کو ساری زندگی مفت میں شراب دیتے رہیں گے۔ مجھے تو یہ بات سن کے اپنے کانوں پہ یقین ہی نہیں آیا کہ جس کو میں اپنی ماں سمجھتی تھی وہ مجھ پر اتنی بڑی قیامت بھی ڈھا سکتی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے جیسے اندھیرا چھا گیا، میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور مجھے لگا جیسے میں کسی بھی لمحے بے ہوش ہو جاؤں گی۔ رستم کے الفاظ میرے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ رستم کے دوست میری طرف دیکھ کے کہے لگانے لگے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کرتی، کیونکہ رستم نے دھوکے سے مجھے بھی شراب کے کچھ گھونٹ پلائے تھے جس کی وجہ سے میرا سر چکرا رہا تھا۔ میرے پیروں میں تو جان ہی نہیں رہی تھی۔ میرے کانوں میں رستم کی آواز گونج رہی تھی اور اس کا ہر لفظ میرے جسم میں کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔ کمرے میں دھوئیں اور شراب کی بدبو بھری ہوئی تھی۔ میں نے ہمت جٹائی اور اٹھنے کی کوشش کی مگر میرا جسم جیسے میرا ساتھ چھوڑ چکا تھا۔ میرے پیروں میں سکت نہیں تھی، سانسیں بے ترتیب تھیں اور سر بھاری ہو رہا تھا۔ میرے بڑھتے قدم دیکھ کے وہ سب مجھ پہ ہنستے اور میرا مذاق اڑانے لگے، مگر مجھے ان سب سے ایک خوف محسوس ہونے لگا۔ تب میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے ان سے کہنا شروع کر دیا کہ مجھے جانے دو پلیز،
مگر میرے الفاظ دیواروں سے ٹکرا کے واپس آ گئے۔ رستم نے ایک مکروہ مسکراہٹ مجھ پہ ڈالی اور کہنے لگا، ابھی تو تم ہمارے لیے سب سے قیمتی ہو اور ہم اپنے قیمتی مال کو ایسے جانے نہیں دیتے۔ میرے دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی تھی۔ خوف میرے پورے وجود میں سرایت کر چکا تھا۔ میں نے اللہ سے دل میں دعا کی کہ کوئی معجزہ ہو جائے، مگر اس کمرے میں کوئی معجزہ ہونے والا نہیں تھا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ میری زندگی کی سب سے خوفناک اور اندھیری رات تھی۔ وہ میرے وجود، میرے خواب اور میری عزت سب لوٹ کے لے گئے۔ میں صرف ایک جسم تھی، ایک سانس لیتا ہوا کھلونا جس پر وہ اپنی درندگی کا بوجھ اتارتے رہے۔ اس لمحے تو وقت بھی جیسے رک سا گیا۔ میں نے نہ چیخنے کی کوشش کی، نہ مزاحمت کی، کیونکہ مزاحمت کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اور جب میں اس حد سے آگے جا چکی تو مجھ میں اتنی طاقت بچی ہی نہیں تھی کہ میں مدد کے لیے چیختی چلاتی۔ نہ جانے کیسے مگر وہ رات بھی بیت گئی۔ وہ سب اپنی ہوس پوری کر کے مجھے پڑتے ہوئے کپڑوں کے ساتھ کمرے کے ایک کونے میں پھینک کے چلے گئے، اور پھر کمرے میں صرف خاموشی اور میرا ٹوٹا ہوا وجود باقی رہ گیا۔ اگلی صبح روشنی کی کرن کھڑکی سے اندر آئی تو میرا جسم دکھ رہا تھا۔ میں نے خود کو ایک کونے میں سمیٹا ہوا تھا، میری آنکھیں سوجی ہوئیں اور جسم ٹوٹا ہوا سا۔ تب رستم کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں سگریٹ تھا۔ اس نے ایک ٹھنڈی بے رحم نظر مجھ پہ ڈالی اور پھر مجھے سہارا دے کے اٹھایا۔ مجھے لگا کہ شاید اس کو مجھ پہ رحم آ گیا تھا، تبھی میرے زخموں پہ مرہم لگا رہا تھا، مگر وہ بھی میری غلط فہمی تھی کہ اسے مجھ پہ رحم آیا تھا یا اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، کیونکہ وہ مجھے ایک سین میں بٹھا کے نہ جانے کہاں لے گیا تھا۔ مگر آس پاس کے ماحول سے مجھے اتنا اندازہ تو ہو ہی گیا تھا کہ وہ کوئی اچھی جگہ نہیں تھی، کیونکہ گلی کے دونوں طرف پرانے اور بوسیدہ مکان تھے اور ہر کھڑکی سے جھانکتی نظریں میرا جائزہ لے رہی تھی۔ پھر اس نے مجھے ایک بڑی اور پرانی سی بلڈنگ میں لے کے داخل ہوا۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک تیز خوشبو اور بھاری ہوا کا جھونکا میرے منہ پہ پڑا۔ اس بلڈنگ کے ہال کے کونے میں رنگین لائٹیں جل رہی تھیں اور کچھ عورتیں شوخ کپڑوں میں بیٹھی ہنس رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سا خالی پن تھا، جیسے وہ ہنسی بھی کرائے پر کر رہی ہوں۔ پھر ایک عورت جس نے چمکیلی ساڑی پہنی ہوئی تھی آگے آئی اور سر سے پاؤں تک میرا جائزہ لینے کے بعد مجھے کہنے لگی کہ بہت نازک لگتی ہو، لیکن یہاں یہ سب نخرے نہیں چلتے۔ تب میرے ذہن میں ایک کھٹکا ہوا کہ میں آخر تھی کہاں، اور ارد گرد کا ماحول دیکھ کر مجھے یہ سمجھنے میں ذرا دیر نہیں لگی کہ میں ایک کوٹھے میں تھی، اور رستم جو میرا شوہر تھا، جس کے ساتھ مجھے میرے باپ اور سوتیلی ماں نے بھیجا تھا، وہ خود مجھے اس جگہ لے کے آیا تھا۔ میں رستم کے پیروں میں گر کے اس سے کہنے لگی کہ وہ مجھے اماں کے پاس واپس چھوڑ آتا اور اس کے بدلے میری اپنی ماں نے مجھے جو زیور بنا کے دیا تھا وہ لے لیتا۔ مگر اس وقت رستم کو وہ کھرے نوٹ زیادہ پرکشش لگ رہے تھے جس عورت کے ہاتھ میں تھے۔ اس نے آگے بڑھ کے وہ نوٹ پکڑے اور مجھے اس عورت نے پیروں میں پھینک کے وہاں سے چلا گیا۔ میں نے اس کی بہت منتیں کی مگر اس نے مجھے مڑ کے دیکھا تک نہیں۔ اس عورت نے مجھے بالوں سے پکڑ کے اپنی طرف کھینچا تھا، مگر مجھے اس کے پکڑنے نے اتنی تکلیف نہیں دی تھی جتنا یہ تصور تکلیف دے رہا تھا کہ وہ ایک کوٹھا تھا اور رستم مجھے بھی ایک طوائف کے حوالے کر گیا تھا۔ وہ جو میرا شوہر تھا، جس کو میرے باپ نے اپنی دوسری بیوی کے باتوں میں آ کے میرا محافظ بنایا تھا، وہ خود مجھے اس دلدل میں جھونک گیا۔ میں نے اس عورت کے سامنے بہت ہاتھ جوڑے کہ میں وہاں اس جگہ پہ نہیں رہ سکتی، وہ مجھے جانے دیتی، مگر میرا گڑ گڑانا دیکھ کے وہ ہنس پڑی اور مجھے کہنے لگی، یہاں آنے کے بعد کوئی واپس نہیں جاتا لڑکی، اب تم میری امانت ہو اور امانت کبھی واپس نہیں کی جاتی۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ اتنی مکروہ تھی کہ میرا سارا وجود لرز گیا۔ اس نے مجھے ایک اندھیرے کمرے میں دھکیل دیا جس کی کھڑکی پر لوہے کی سلاخیں تھیں اور دروازے کے باہر بھی ایک بھاری برکم عورت پہرا دے رہی تھی۔ میں بہت زیادہ دیر تک چیختی چلاتی رہی مگر وہ عورت تو ایسے بیٹھی تھی جیسے اس کے کانوں میں میری کوئی آواز آ ہی نہیں رہی تھی۔ آخرکار میں تھک ہار کے چپ ہو گئی، یا شاید میرے آنسو ہی ختم ہو گئے۔ پھر میں نے کمرے میں رکھے آئینے میں خود کو دیکھا، لیکن وہاں مجھے وہ چہرہ نظر آیا تھا جو کبھی خوابوں اور امیدوں سے بھرا تھا، لیکن اب وہی چہرہ خوف اور بے بسی کا پتلا بن چکا تھا۔ میں 2 دن کی بھوکی تھی، اس لیے نہ جانے کب آنکھ لگ گئی اور میں اسی فرش پہ لیٹے لیٹے اپنی قسمت کو کوستے کوستے سو گئی تھی۔ اگلے دن اس عورت نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ وہ شاید اس کوٹھے کی مالکن تھی۔ تب اس نے مجھے اپنے بارے میں بتایا کہ اس کا نام زری تھا، اور جب وہ خود کوٹھے پہ آئی تھی تو وہ بھی وہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتی تھی جو کوٹھوں پہ ہوتا ہے، مگر پھر اسے کوٹھے کی ایک ایسی عادت پڑی کہ اس کا دل کوٹھے کے علاوہ کہیں لگتا ہی نہیں تھا، کیونکہ کوٹھے میں ہونے والی رنگین محفلیں کسی کا بھی دل آسانی سے جیت لیتی ہیں۔ تب اس نے ایک ٹرے میں چائے اور کچھ بسکٹ میرے سامنے رکھے اور دھیرے سے کہنے لگی، تمہارے جیسے معصوم چہروں کی یہاں بہت قیمت لگتی ہے، لیکن اس بے وقوف رستم نے تمہیں بہت سستے میں بیچا ہے۔ زری بیگم کی وہ بات سن کے مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے دل پہ جلتا ہوا لوہا رکھ دیا تھا۔
میں کچھ کہے بغیر بس چائے کے کپ کو گھورتی رہی۔ بسکٹ تو دور، چائے بھی میری پیاس نہ بجھا سکی۔ پیاس تو شاید میری روح کی تھی اور وہ بجھنے والی نہیں تھی، کیونکہ میں اس کوٹھے میں قید ہو گئی تھی جہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ زری بیگم نے مجھے ایسے اوپر سے نیچے تک دیکھا جیسے کسی کسائی کی نظر تازہ گوشت پر ہو، پھر دھیرے سے ہنس کے کہنے لگی، سن لڑکی، یہاں کوئی کسی کو مجبور نہیں کرتا، بس حالات ایسے ہوتے ہیں کہ قدم خود ہی پھسل جاتے ہیں۔ اتنا تو میں بھی جان گئی تھی کہ یہاں آنے کے بعد واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا، اور اگر کوئی راستہ نکل بھی آتا تب بھی میں واپس جاتی بھی تو کس کے پاس؟ کس کے پاس؟ اپنی سوتیلی ماں کے پاس، جس نے میرے ہاتھوں کی لکیروں کا سودا رستم کے ساتھ کیا، یا پھر رستم کے پاس جو مجھے پہلے اپنے دوستوں کی ہوس مٹانے کے لیے استعمال کر چکا تھا اور پھر چند پیسوں کی خاطر اس کوٹھے پہ بیچ گیا۔ میرے پاس تو واپسی کا نہ کوئی راستہ تھا نہ کوئی امید، بس ایک اندھیری گلی تھی جس میں مجھے دھکیلا جا چکا تھا اور اب واپسی کا کوئی امکان نہیں تھا۔ زری بیگم نے مجھے کچھ سامان دیا اور پھر اس نے مجھے ایک چھوٹے کمرے میں بھیج دیا۔ وہاں ایک اور لڑکی بیٹھی تھی جو میری ہی عمر کی تھی۔ اس کا رنگ سانولا مگر آنکھوں میں ایک عجیب سا کرب تھا۔ اس کا نام شمیم تھا۔ وہ مجھے دیکھ کے ہنسی اور پھر کہنے لگی کہ ڈرو مت، پہلی رات بس تھوڑی مشکل لگتی ہے، پھر عادت ہو جاتی ہے۔ اس کے لہجے میں سکون تھا مگر مجھے حیرت تھی کہ آخر کوئی ایسی جگہ بھی کیسے اتنے سکون سے رہ سکتا ہے۔ وہ ہنس تو رہی تھی مگر اس کی ہنسی میں خوشی نہیں تھی۔ بی بی، یہاں سب کچھ عادت بن جاتا ہے۔ بھوکا پیٹ اور خالی جیب انسان سے کچھ بھی کروا سکتی ہے۔ اس شمیم کی آنکھوں میں کچھ تو تھا کہ میں اس سے مزید کچھ پوچھنے کی یا کہنے کی ہمت نہیں کر پائی تھی، اور خاموشی سے بستر پہ لیٹ کے چھت کو تکنے لگی تھی۔ جیسے ہی سورج غروب ہوا اور شام شروع ہوئی، سارا کوٹھا روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوٹھے میں دن چڑھایا تھا۔ ہال میں مختلف ساز بجنے لگے، ہر طرف ساز کی آواز، ہنسی، کہکہے اور نشے میں ڈوبی مردانہ آوازیں گونج رہی تھیں۔ میں نے جھانک کے دیکھا تو عورتیں بھڑکیلے کپڑوں میں گہنے پہنے ناچ رہی تھیں، مرد ان پہ نوٹ نچھاور کر رہے تھے۔ زری سب کے بیچ بیٹھ کے کہکہے لگا رہی تھی جیسے وہ دنیا کی سب سے خوش عورت ہو۔ تبھی شمیم میرے پاس آ کے مجھے بھی تیار ہونے کا کہنے لگی۔ میں نے اسے بہت منع کیا مگر وہ مجھے کہنے لگی کہ زری بیگم کا حکم تھا اور کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ زری کو انکار کر دیتا۔ اس نے مجھے زبردستی ایک بھڑکیلا لباس پہنا کے تیار کروایا اور پھر مجھے کہنے لگی کہ چلو آج تمہیں نیچے چلنا ہوگا، مگر میرے قدم کانپنے لگے۔ میں نے اس کو منع کرنا شروع کر دیا کہ میں کہیں نہیں جاؤں گی، مگر وہ کہنے لگی کہ اگر جاؤ گی نہیں تو زری تمہیں مجبور کر دے گی، اور یقین کرو اس کا زبردستی والا طریقہ زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی، اور جب میں نے اس کوٹھے کو اپنا مقدر مان ہی لیا تھا تو پھر مجھے اس کی مالکن کی بھی ہر بات ماننی تھی، اس لیے بالآخر میں ہمت جمع کر کے نیچے چلی ہی گئی۔ وہاں ہال میں اتنی تیز روشنی تھی کہ وہ روشنی میری آنکھوں میں چبھ رہی تھی۔ زری مجھے دیکھ کے جیسے کھلکھلا اٹھی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے ایک بڑے سے صوفے پہ بٹھا دیا۔ مردوں کی نظریں میرے چہرے پہ جم گئیں۔ مجھے دیکھ کے وہ طرح طرح کے تبصرے کرنے لگے۔ کوئی کہنے لگا واہ کمال کا چہرہ ہے، کوئی کہنے لگا یہ تو ایک نیا چہرہ ہے کیونکہ اس کو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ زری بھی ہنس کے کہنے لگی ہاں یہ نئی لڑکی ہے اور یہ ابھی بالکل کچی کلی ہے۔ وہ سب باتیں سن کے میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی کہ لگتا تھا سب سن لیں گے۔ پھر کچھ دن ایسے ہی چلنے لگا۔ شمیم مجھے ہر رات تیار کرتی اور میں ہال میں جا کے سب مردوں سے داد وصول کرتی۔ مجھے لگا تھا کہ بس مجھے یہی سب کچھ کرنا ہوگا، اور اگر مجھے اس کوٹھے میں رہ کے وہی سب کرنا تھا تو پھر تو میرے لیے کوٹھے کی زندگی کچھ زیادہ مشکل نہیں تھی۔ لیکن وہ تو صرف اس لیے تھا تاکہ میں کچھ دن کوٹھے کے اصولوں کو سمجھ سکتی اور وہاں اپنا دل لگا سکتی۔ جب مجھے اس کوٹھے پہ رہتے ایک ہفتہ گزر گیا تو ایک رات زری بیگم نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ جب میں اس کے پاس گئی تو اس کے پاس ایک بڑی عمر کا آدمی بیٹھا تھا جو مجھے دیکھ کے اپنی مونچھوں کو تاؤ دینے لگا۔ زری بیگم مجھے کہنے لگی کہ اقبال صاحب ہیں، بڑے پہنچے ہوئے آدمی ہیں اور ہمارے سب سے خاص مہمان بھی ہیں، آج خاص تم سے ملنے آئے ہیں۔ میں خاموشی سے ایک طرف کھڑی رہی مگر دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی تھیں، جیسے کچھ برا ہونے والا تھا۔ اس آدمی کی نگاہیں میرے جسم کو نوچ رہی تھیں۔ تب وہ ہنستے ہوئے زری بیگم سے کہنے لگا لگتا ہے آج کی رات بہت خاص گزرے گی۔ اس کی بات سنتے ہی میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ میں نے انکار کرنے کی بہت کوشش کی مگر زری بیگم مجھے کہنے لگی کہ یہاں جو ایک بار آتا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ میری مرضی سے رہتا ہے لڑکی، تمہیں جو کہا جا رہا ہے وہی کرنا ہوگا، اور یہ نہ سمجھو کہ انکار کر کے کہیں جا سکو گی، بلکہ انکار کرنے کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ تبھی وہ آدمی بھی کہنے لگا چھوڑو بیگم، لڑکی نئی ہے، تھوڑا وقت تو لگے گا، لیکن آج کی رات میں اسے ایسا سبق دوں گا کہ خود چل کے آئے گی۔ میرے اندر خوف کی ایک لہر دوڑ گئی، میرا جسم سن ہو گیا۔
میں نے بہت انکار کیا مگر مجھے زبردستی اس آدمی کے حوالے کر کے کمرے کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ میں نے بھاگنے کی، خود کو بچانے کی بہت کوشش کی مگر میری ہر کوشش ہی بیکار تھی۔ اس آدمی نے پہلے زبردستی مجھے شراب کے کچھ گھونٹ پلا کے مجھے مدہوش کیا اور جب میں ہوش کرنے لگی تو وہ میرے اوپر جھک گیا اور اپنی ہوس مٹانے لگا۔ میں اندر ہی اندر چیخ رہی تھی لیکن آواز گلے میں دب گئی۔ دماغ میں اماں کا چہرہ گھومنے لگا۔ وہ دن یاد آنے لگے جب میں محلے کی گلیوں میں ہنستی کھیلتی پھرتی تھی، اور آج میں ایک ایسے کمرے میں قید تھی جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس کوٹھے پر وہ اقبال نام کا آدمی، وہ پہلا شخص تھا جس نے میری عزت کو تار تار کیا، اور اس کے بعد ہر رات مجھے قربانی کے بکرے کی طرح تیار کر کے ایک نئے خریدار کے آگے ڈال دیا جاتا تھا، اور میرے پاس فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا، میرے لیے دن رات کا فرق مٹ گیا۔ روشنی اور اندھیرا دونوں مجھے ایک جیسے لگنے لگے۔ میں نے وہ سب کرنا شروع کر دیا جو پہلے سوچ کر بھی میرا دل گھبرا جاتا تھا، صرف اپنا پیٹ بھرنے، کپڑے پہننے اور زری کے قہر سے بچنے کے لیے۔ میں بدل رہی تھی، یا شاید اندر ہی اندر سے مر رہی تھی، آہستہ آہستہ ٹکڑوں میں۔ جب کبھی میں آئینے میں خود کو دیکھتی تو مجھے آئینے میں وہ لڑکی نظر نہیں آتی تھی جو کبھی خواب دیکھا کرتی تھی، بلکہ وہاں تو اب ایک عورت تھی جس کی آنکھوں میں زندگی کی چمک مر چکی تھی۔ پہلے مجھے مردوں کے جسم سے، ان کے پاس آنے سے گھن آتی تھی، مگر پھر میں خود ہی اس انتظار میں رہنے لگی کہ کب کوئی میرے لیے آئے گا اور مجھ پہ اپنی دولت لٹائے گا۔ زری بیگم بھی خوش تھی کہ میں نے زندگی کو جلد قبول کر لیا تھا۔ جب مجھے اس کوٹھے پہ 3 سال گزر گئے تو مجھے ان سب برے کاموں کی لت لگ چکی تھی جو ایک اچھی طوائف یا بازاری عورت میں ہونے چاہیے، اور جلد ہی میں زری کی پسندیدہ بھی ہو گئی، اور وہ کچھ باتوں میں وہ میرا مان بھی رکھنے لگی کہ اگر کبھی میں اس کو کہہ دیتی کہ میرا موڈ نہیں تو وہ میری خاطر آنے والے گاہک کو واپس بھجوا دیتی۔ لیکن ایک دن جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ میں ماں بننے والی تھی اور میری کوکھ میں ایک بچہ پل رہا تھا جو نہ جانے کس کا تھا، تو میرا دل دوبارہ سے زندگی کی طرف لوٹنے لگا جو کوٹھے میں آنے سے پہلے میں گزار رہی تھی۔ مجھے اس بات کی بے تحاشا خوشی تھی کہ اب میں اکیلی رہنے والی نہیں تھی، بلکہ میری تنہائی کا ساتھی آنے والا تھا۔ مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ اس کا باپ کون تھا، مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ وہ بچہ میرا تھا۔ لیکن جب زری کو اس بارے میں معلوم ہوا تو اس نے مجھے صاف کہہ دیا کہ اگر میری کوکھ میں پلنے والی بچی ہوئی تو وہ اس لڑکی کو بچپن سے ہی وہ سب گن اور وہ سب ہنر سکھا دے گی جو ایک اچھی طوائف میں ہونے چاہیے۔ تو زری بیگم کی باتیں سن کے گویا میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ تب مجھے ایک بار پھر سے کوٹھی کی اس زندگی سے نفرت ہونے لگی جہاں پہ آ کے میں یہ تک بھول گئی تھی کہ کیا اچھا تھا اور کیا برا، اور گناہ پہ گناہ کرتی چلی جا رہی تھی۔ تب میں سوچ چکی تھی کہ میں اپنی کوکھ میں پلنے والے اس بچے کو اس کوٹھی کی زندگی سے بہت دور لے جاؤں گی، مگر جب سے میں ماں بننے کے بارے میں زری کو معلوم ہوا اس نے مجھ پہ کڑا پہرا بٹھا دیا، کیونکہ میں اس کے لیے بہت خاص تھی اور وہ مجھے کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ میں ہی تو تھی جس نے اس کے کوٹھے کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ میں ہر پل اس کوٹھے سے جانے کے بارے میں سوچنے لگی، مگر زری کا پہرا اتنا سخت تھا کہ میں ایک لمحے کے لیے بھی اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکتی تھی۔ میں ہر پل اس کوٹھے سے جانے کا سوچتی، مگر زری کا پہرا سانس کی طرح میرے گرد جکڑا ہوا تھا۔ وہ ہر وقت میرے آس پاس منڈلاتی جیسے میں اس کی کوئی قیمتی جائیداد تھی۔ لیکن ایک دن جب زری اپنے ایک ضروری کام سے کوٹھے سے باہر گئی تو مجھے موقع مل گیا اور میں اس کوٹھے سے باہر نکل پڑی جہاں میں نے 5 سال گزار دیے تھے۔ میں نے پیچھے مڑ کے ایک لمحے کو کوٹھے کو دیکھا۔ اس وقت وہ روشنیوں میں نہایا ہوا، شور میں ڈوبا مکان مجھے جیل کی طرح لگ رہا تھا، لیکن پھر میں آزاد تھی، مگر وہ آزادی بھی اندھیرے اور خطرے میں لپٹی ہوئی تھی۔ میں 5 سال بعد ایک بار دیواری سے نکلی، سب گلیاں سنسان تھیں، کچرے کے ڈھیر، بہتے نالے اور چوہوں کی آوازیں ساتھ چل رہی تھی۔ میں نے اپنی چپل ہاتھ میں پکڑی اور ننگے پاؤں بھاگنا شروع کر دیا تاکہ آواز نہ ہو۔ ہر موڑ پر مجھے لگتا تھا کہ میرا پیچھا کوئی کر رہا ہے۔ کئی گھنٹے چلنے کے بعد مجھے ایک ویرانے میں چھوٹی چھوٹی جھگیاں نظر آئیں تو میں تھکن سے چور، بھوک سے نڈھال اور خوف سے نیم مردہ اس بستی میں داخل ہو گئی تھی۔ ایک بوڑھی عورت نے مجھے دیکھا، اس نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر شاید میری حالت پہ ترس کھا کے اپنے ساتھ لے گئی۔ اس بوڑھی عورت کا نام زینت تھا اور وہ اس جھگی میں اکیلی رہتی تھی۔ مجھے وہ اپنے ساتھ اس لیے لے گئی تھی تاکہ اس کو بھی کوئی سہارا مل جاتا۔ اس طرح اس کو سہارا اور مجھے پناہ مل گئی، اور میں زینت کے ساتھ اس کی جھگی میں رہنے لگی۔
میں زینت کے ساتھ صبح سویرے شہر کی طرف نکل جاتی اور کاغذ چنتی اور شام کو ایک کباڑیا کو بیچ دیتی۔ اس سے ہمیں اتنے پیسے مل جاتے کہ شام کو دال اور آٹا آ جاتا۔ وہ زندگی کوٹھے کی چمکتی روشنیوں سے بالکل الٹ تھی۔ وہاں بدن کی قیمت تھی، یہاں ہاتھوں کی محنت کا مول۔ لیکن یہاں کوئی مجھے چھو نہیں سکتا تھا، کوئی زبردستی مسکرا کے ناچنے پر مجبور نہیں کرتا تھا۔ رات کو جھگی میں اکثر جاگتی رہتی، سردی میں کانپتے ہوئے۔ میں سوچتی کہ شاید کل کوئی مجھے پہچان لے گا یا زری کے لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں تک پہنچ جائیں گے، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ میرا خوف کم ہونے لگا۔ میں نے اس جھگی کو ہی اپنا گھر بنا لیا تھا، کیونکہ میں خود بھی ایک جھگی میں ہی رہتی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ تب میرے ماں باپ میرے ساتھ تھے اور اب میں خود ماں بننے والی تھی، اس لیے مجھے اس جھگی کی زندگی کی عادت ہونے لگی تھی۔ پھر جب میں نے اس جھگی میں خوبصورت سی بچی کو پیدا کیا تو میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس کا باپ کون تھا، مگر وہ بچی میری کل کائنات تھی۔ اور پھر وہ نور العین ہی میری زندگی کا مقصد بن گئی، کیونکہ وہ میری آنکھوں کا نور تھی، جس کی وجہ سے میں کوٹھے جیسی ناپاک زندگی سے نکل کر ایک پاک زندگی گزارنے لگی تھی۔ زینت بھی خوش تھی، نور کی وجہ سے تو اس کی سونی جھگی میں رونق لگ گئی تھی۔ وہ سارا دن میری بچی کو اپنی گود میں اٹھائے نہ جانے کون سی لوریاں سناتی رہتی، اور میں بھی خوش تھی کہ میرا اس کوٹھے سے بھاگنے کا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا۔ مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میں تو کوٹھے کو بھول گئی تھی، مگر کوٹھے میں رہنے والے کچھ لوگ مجھے نہیں بھولے تھے۔ ایک شام میں بازار سے واپس آ رہی تھی کہ مجھے لگا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا تھا۔ میں نے قدم تیز کر دیے۔ جب میں جھگی کے قریب پہنچی تو ایک آدمی نے میرا راستہ روک لیا۔ اسے دھیمی آواز میں کہا، تم وہی ہو نا جو زری کے کوٹھے سے بھاگی تھی؟ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ میں نے کچھ نہ کہا اور ایک جھٹکے سے بھاگتی ہوئی جھگی میں گھس گئی، لیکن کچھ ہی دیر میں جھگی کے باہر ایک شور اٹھا کہ ہم ایک طوائف کو اس علاقے میں ہرگز نہیں رہنے دیں گے۔ میں جان گئی تھی کہ وہ سب زری بیگم کا ہی کیا دھرا تھا، اس لیے میرے ذہن میں سب سے پہلا خیال نور کا ہی آیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ نور بھی اس کوٹھے میں جاتی جدھر سے میں بھاگی تھی۔ میرے پاس وقت کم تھا اور مجھے جلد ہی کچھ سوچنا تھا، اور زینت بھی اس وقت وہاں موجود نہیں تھی، ورنہ وہی میری مدد کر دیتی۔ تب مجھے قریب بیتی ندی کا خیال آیا، اور میں نے زینت کا ایک چھوٹا صندوق خالی کیا اور ایک آخری نظر اپنی گود میں موجود نور کو دیکھا، جو میری طرف دیکھ کے مسکراتی تھی، اور میں نے اس کو چوم کے اس کو ان صندوق میں ڈال کر سامان سے بھر دیا تاکہ وہ ڈوبے نہ، اور پھر اس کو بہتی آنکھوں کے ساتھ اس ندی میں بہا دیا۔ تبھی وہ تین آدمی مجھے گھسیٹتے ہوئے جھگی سے باہر لے گئے اور مجھے زبردستی ایک گاڑی میں بٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ ندی جھگی کے پچھلی طرف تھی، اس لیے مجھے نظر نہیں آ رہی تھی، مگر میرے دل میں ایک یقین تھا کہ نور اب میری دسترس سے دور مگر محفوظ تھی۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی کوٹھے کے باہر کھڑی تھی اور زری بیگم نے فاتحانہ نظروں سے مجھے دیکھ کے کہا، میری بھاگی ہوئی چڑیا واپس آ گئی۔ کہاں گئی تھی تو نے سوچا تھا میرے کوٹھے سے بھاگ کے کوئی راجکماری بن جائے گی، اور یہ خالی پیٹ کیوں نہیں؟ اس کی نظریں جیسے میرے جسم کا جائزہ لے رہی تھی، اور تب میں نے فوراً جھوٹ بول دیا کہ مجھے اولاد نہیں ہوئی، بلکہ وہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی چل بسی۔ زری کی آنکھوں میں شک تھا، مگر پھر وہ ہنسی، اچھا تو پھر یہ موٹاپا کس چیز کا ہے؟ خیر مجھے کیا، یہاں آنے کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، اور تو ویسے بھی اس کوٹھے کی جان ہے۔ میرا جھوٹ میرے گلے میں کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا، مگر اس وقت وہ جھوٹ ہی نور کی حفاظت کا واحد راستہ تھا۔ اگر زری کو سچ پتہ چلتا تو وہ فوراً اپنے آدمیوں کو ندی کے کنارے بھیجتی اور نور کو ڈھونڈ نکالتی۔ میں جانتی تھی کہ میری زندگی ایک بار پھر اسی گندے دائرے میں قید ہو گئی تھی، مگر اس بار فرق یہ تھا کہ میرے اندر ایک شعلہ جل رہا تھا۔ میں محض اپنے لیے نہیں جینا چاہتی تھی، بلکہ میں جینا چاہتی تھی تاکہ ایک دن اس جگہ سے نکل سکتی، شاید کسی طرح نور تک پہنچ سکتی۔ ہر قید کا ایک اختتام ہوتا ہے، اور میں نے طے کر لیا تھا کہ اس بار میں اس قید کو اپنی موت سے پہلے ختم کروں گی۔ لیکن زری مجھے ایک لمحہ بھی خود سے دور نہیں کرتی تھی، اور رات کو مجھ پر پہرا رکھتی تھی۔ اس کو اب مجھ پر بلکہ یقین ہی نہیں رہا تھا، لیکن شاید قسمت مجھ پہ مہربان ہونے لگی تھی۔ میرے وہ گاہک جو پہلے میرے بدلے زری بیگم کو دگنے دام دینے کو تیار ہوتے تھے، انہوں نے ہی زری بیگم سے شکایت کرنا شروع کر دی کہ رانیہ میڈم میں اب وہ پہلے جیسی بات نہیں رہی، تو ہم اس پہ اپنا پیسہ کیوں برباد کریں، بلکہ ہمیں تو ایک اور نئی لڑکی چاہیے جو بالکل نازک اور انچھوئی ہو۔ لیکن زری بیگم سے بھلا وہ سب باتیں کیسے برداشت ہوتی کہ میری وجہ سے اس کا کام دھندا ٹھپ ہوتا جاتا۔ زری بیگم مجھے زیادہ سجا سوار کے گاہکوں کو پیش کرنے لگی، مگر ان کی تسلی نہ ہوتی۔
تو وہ زری کو ہی کوسنے لگ جاتے اور پھر زری کے صبر کا پیمانہ بالآخر لبریز ہو گیا۔ جب کئی ہفتے گزر چکے اور میرے لیے آنے والے گاہک اب یا تو منہ پھیر کر واپس چلے جاتے یا 2-4 جملے کہہ کر زری کو غصے میں چھوڑ جاتے، کوٹھے کے اندھیری گلی میں میرے کمرے کا دروازہ اکثر دن بھر بند رہتا۔ زری نے پہلے پہل میرا دل بہلانے، خوش کرنے اور سنوارنے کی کوشش کی، مگر میں اب وہ رانیہ نہیں تھی جو وہ چاہتی تھی۔ میں خاموش، سپاٹ چہرے والی اور سرد آنکھوں کی عورت بن چکی تھی۔ زری بیگم کا کاروبار ایک دن بھی رک جائے وہ یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ایک شام وہ غصے سے میرا دروازہ دھکیل کے اندر آئی۔ اس کا چہرہ سرخ تھا۔ اس دن اس نے مجھے یہ کہہ کے کوٹھے سے باہر نکال دیا کہ اب تو میرے کسی کام کی نہیں، گاہکوں کو تجھ میں اب کوئی کشش نظر نہیں آتی اور میں اپنا کوٹھا تیرے جیسی بیکار عورت پہ نہیں چلاؤں گی۔ تبھی زری کے 2 آدمی آئے۔ ایک نے ایک پرانی بوری میں میرے کپڑے ٹھونسے اور دوسرے نے میرا بازو پکڑ کے مجھے کوٹھے سے باہر نکال پھینکا۔ میں خوش تو تھی کہ میری اس کوٹھے سے جان چھوٹ گئی، مگر دماغ میں نور کا چہرہ گھومتا رہا، وہ مسکراہٹ جو ندی میں بہاتے وقت میری آنکھوں میں قید ہو گئی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں تھی، کس حال میں تھی، یا زندہ بھی تھی یا نہیں، لیکن میرا دل کہتا تھا کہ وہ سانس لے رہی تھی اور میں ابھی بھی اس سے مل سکتی تھی۔ میرے تو گویا دل کی مراد پوری ہو گئی تھی کہ میری اس کوٹھے سے جان چھوٹ گئی۔ تب میرے پاس وہی پیسے تھے جو زری بیگم نے میرے منہ پہ مارے تھے۔ میں انہی پیسوں کو اٹھا کے اس طرف چل پڑی جہاں زینت کی جھگی تھی، مگر وہاں پہنچ کے جب میں نے دیکھا کہ اس جگہ زینت کی جھگی تو تھی ہی نہیں، تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں پاگلوں کی طرح کبھی ندی کے چکر کاٹتی اور کبھی اس جگہ کو دیکھتی جہاں 6 مہینے پہلے ایک جھگی تھی۔ میں چیخ چیخ کے دوڑنے لگی اور میرے رونے کی آواز سن کے لوگ اپنی جھگیوں سے نکل آئے۔ تب ایک عورت میرے پاس آ کے مجھے پہچانتے ہوئے کہنے لگی کہ کیا تم زینت کو ڈھونڈ رہی ہو؟ اس کے منہ سے زینت کے بارے میں بات سن کے ایک لمحے کو میری آنکھیں بہنا بند ہوئیں۔ پھر اس عورت نے مجھے ایک اور بستی کا بتایا جہاں زینت چلی گئی تھی۔ میں اسی وقت اس بستی کی طرف چل پڑی اور 3 گھنٹے پیدل چلنے کے بعد میں جس بستی میں کھڑی تھی وہ بستی کوئی اور نہیں بلکہ وہی تھی جہاں پر کبھی میں اپنے اماں ابا کے ساتھ رہتی تھی۔ لیکن اس وقت مجھے اپنے اماں ابا کی نہیں بلکہ زینت کی تلاش تھی، کیونکہ وہی تو تھی جو میری مدد کر سکتی تھی، ورنہ میرا باپ تو میری سوتیلی ماں کی باتوں میں آ کے مجھے کسی کے ہاتھوں بیچ سکتا تھا۔ اور جلد ہی مجھے زینت کی جھگی مل گئی۔ لیکن جب میں نے زینت کے ہاتھوں میں اس 1 سال کی بچی کو دیکھا تو میرا وجود خوشی سے کانپنے لگا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری نور ہی تھی، وہ میری نور العین ہی تو تھی۔ زینت نے بھی مجھے پہچان لیا اور مجھے شادی کے بارے میں بتا دیا کہ اس دن جب مجھے زری کے آدمی اپنے ساتھ لے گئے تو جب زینت جھگی میں واپس آئی تو لوگوں نے اسے بتایا کہ میں نے ندی میں اس کا کچھ سامان بہا دیا تھا، اور جب اس نے وہ سامان دیکھا تو وہ سامان نہیں بلکہ نور تھی۔ تب زینت کو ساری بات سمجھ میں آ گئی اور وہ نور کو لے کے اس بستی کو چھوڑ کے اس بستی میں آ گئی، کیونکہ اس کو ڈر تھا کہ کہیں زری کے آدمی نور کو بھی اپنے ساتھ نہ لے جاتے۔ لیکن جانے سے پہلے اس نے اپنے بھروسے کی ایک عورت کو اس بستی کا پتہ بتا دیا تھا، کیونکہ اس کو یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن میں اپنی بیٹی کی تلاش میں ضرور آؤں گی۔ کچھ دن بعد جب میں نے اپنے اماں ابا کو تلاش کرنا چاہا تو مجھے معلوم ہوا کہ کچھ عرصہ پہلے ان کی جھگی میں آگ لگ گئی، جس کی وجہ سے ابا تو اسی وقت جل کے مر گیا، مگر اس کی دوسری بیوی کچھ دن ہسپتال میں تڑپتی رہی اور پھر وہ بھی گزر گئی۔ مگر مجھے اب کسی کی پرواہ نہیں، میرے پاس میری بیٹی ہے جو میری زندگی کا نور ہے۔ میں لوگوں کے گھروں میں کام کر لوں گی، مگر اس پر کبھی کوٹھے جیسی کسی جگہ کی پرچھائی بھی نہیں پڑنے دوں گی۔